بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے جن کی وجہ سے کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ چار چیزوں کا بیان پچھلے اسباق میں مکمل ہو گیا، اب یہاں سے پانچویں چیز کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں والخامس قد تترك الحقیقت بدلالت محل الکلام بان کان المحل لا يقبل حقیقت اللفظ۔ فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ کبھی کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ محل کلام کی دلالت یعنی اس وجہ سے کہ کلام کا محل ایسا ہے جو لفظ کے معنی حقیقی کو قبول ہی نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے کلام کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے اور معنی مجازی مراد ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے جیسے کہ شرع وقایہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ آزاد عورت کا نکاح ہبہ، بیع، صدقہ، تملیک وغیرہ کے الفاظ سے نکاح مجازن منعقد ہو جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھا شرع وقایہ میں بھی۔ تو یہاں جو مجازن نکاح کا انعقاد ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آزاد عورت کہے وہبت لک نفسی یا ملکت لک نفسی یا تصدقت علیک نفسی، یہ جو الفاظ اگر بولے تو ان الفاظ کے جو معنی حقیقی ہیں اس آزاد عورت کا ہبہ ہو جانا یا اس کا مملوک ہو جانا یا اس کا متصدق ہو جانا، یہ معنی حقیقی یہاں مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ آزاد عورت کا نہ ہبہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مالک بن سکتا ہے، نہ اس کی بیع ہو سکتی ہے، اور نہ وہ کسی کو صدقے میں دی جا سکتی ہے نا، اس میں تصرف نہیں ہو سکتا یہ۔ تو معنی حقیقی تو محال ہے ان الفاظ کے، کیونکہ محل کلام جو ہے یعنی وہ آزاد عورت وہ ان الفاظ کے معنی کو قبول ہی نہیں کرے گی، وہ ان الفاظ کے معنی کا محل ہی نہیں ہے، کوئی باندھی محل ہو سکتی ہے، آزاد عورت نہیں۔ تو اس کلام میں ہے نا، ان کلام میں وہب تو لک نفسی یا ملک تو لک نفسی، اس کلام میں جو کلام کا معنی حقیقی ہے وہ معنی حقیقی ساقط ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ محل کلام کیا ہے؟ وہ آزاد عورت، کیونکہ آزاد ان چیزوں کا محل نہیں ہے، لہذا معنی حقیقی ساقط ہو گیا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ معنی مجازی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور معنی مجازی کیا ہے ان الفاظ کا؟ وہ نکاح ہے۔ معنی مجازی کیا ہے؟ مل کے مطاع کا ثبوت، اور مل کے مطاع کا ثبوت ہی نکاح کہلاتا ہے، تو مجازن ان سے نکاح ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مثال ذکر کر رہے ہیں مصنف۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مثلا ایک غلام ہے جس کا نسب اس کے باپ سے مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب اس غلام کے بارے میں اس کا آقا دعویٰ کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹا اس کلام کا جو معنی حقیقی ہے یعنی اس غلام کا اس مولا کا بیٹا ہو جانا، وہ معنی حقیقی تو یہاں مراد نہیں ہو سکتے۔ وہ اس لیے کہ اس کلام کا جو محل ہے یعنی وہ غلام، وہ ایسا نہیں ہے جو اس کلام کے معنی حقیقی کو قبول کر لے، کیونکہ اس کا غیر سے نسب کا معروف ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اپنے آقا اور مولا کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو یہاں حاضہ ابنی جو اس نے بولا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کلام کے معنی حقیقی ساقط ہو گئے محل کلام کی دلالت یعنی اس غلام کے نسب کے معروف ہونے کی وجہ سے۔ معنی حقیقی تو ساقط ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں معنی مجازی مراد ہوگا۔ معنی مجازی کیا ہے؟ معنی مجازی ہے غلام کا آزاد ہو جانا، کیونکہ حاضہ ابنی کا معنی لازمی حاضہ حر ہے کہ آزاد ہے، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے پاس ہمیشہ آزاد ہوتا ہے، تو بیٹے کے لیے آزادی لازم ہے، تو ابن ہونا ملزوم ہے اور آزاد ہونا لازم ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں ملزوم بول کر لازم مراد ہے، لہذا اس کلام سے وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، جیسے کہ غلام ایسا ہے جو عمر میں آقا سے بڑا ہے، آقا سے بڑی عمر والا غلام ہے، اب اس کے بارے میں آقا کہے حاضہ ابنی یہ میرا بیٹا ہے۔ حاضہ ابنی کا معنی حقیقی کیا ہے؟ اس بڑی عمر والے غلام کا اس مولا کا بیٹا ہونا، یہ معنی حقیقی ہے۔
لیکن بیٹا یہ معنی حقیقی ہم مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ محال ہے کہ ایک بڑی عمر والا شخص چھوٹی عمر والے شخص کی اولاد ہو جائے، یہ محال ہے نا؟ معنی حقیقی تو مراد نہیں ہوگا، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے کلام کا معنی حقیقی ساقط ہو گیا، وہ غلام اس کے معنی حقیقی کو قبول کرے گا ہی نہیں، اس پر صادق ہی نہیں آ رہے معنی، تو معنی حقیقی تو ساقط ہو گئے، لیکن اب کیا جائے؟ تو کہا مجازن وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضہ ابنی کا معنی لازمی جو ہے وہ حاضہ حر ہے، کیونکہ بیٹے کے لیے آزادی لازم ہوتی ہے، بیٹا اپنے باپ کے پاس آزاد ہوتا ہے، اس کا غلام نہیں ہوتا ہے کہ اسے بیچ دے یا اسے کسی کو ہبہ کر دے یا اسے صدقہ کر دے، غلام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ آزاد ہوتا ہے، خدمت کرے گا بیٹا باپ کی مگر غلام نہیں ہے، شرعاً غلام نہیں ہے نا؟ تو لازم معنی کے طور پر وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو بیٹا اس والے مسئلے میں بھی غلام کا آزاد ہونا یہ امام اعظم کا مذہب ہے۔ رہے صاحبین، تو صاحبین ان آخری دونوں مثالوں میں جو میں نے غلام کی دو مثالیں پیش کی، ان دونوں مثالوں میں صاحبین اس کلام ہی کو لغو قرار دیتے ہیں، کہتے مولانا جو حاضہ ابنی کہا ہے ان دونوں مثالوں میں یہ حاضہ ابنی کہنا اس کا لغو اور باطل ہے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں، یعنی معنی مجازی تبھی مراد لے سکتے ہیں جب معنی حقیقی کم سے کم ممکن ہوں، اور ان دونوں مثالوں معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کا نسب غیر سے معروف ہو وہ کسی اور کا بیٹا ہو جائے ممکن نہیں ہے، جو زیادہ عمر والا ہو وہ کم عمر والے کا بیٹا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب معنی حقیقی محال ہیں، ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے حقیقت کا ممکن ہونا ان کے یہاں شرط ہے۔ جب مجاز کی طرف بھی رجوع نہیں کیا جائے گا اور حقیقت بھی ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کلام ہی لغو ہوگا اور اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے تلفظ کے حق میں، یعنی جو کلام بولا گیا ہے اگر وہ ترکیب نحوی وغیرہ کے اعتبار سے صحیح ہے، مبتدا خبر وغیرہ پر مشتمل ہے، کلام صحیح ہے، چاہے اس کے معنی حقیقی ممکن ہو یا محال ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر وہ کلام اپنی ترکیب میں صحیح ہے تو مجاز کی طرف اسے پھیرا جائے گا، کیونکہ وہ کلام کسی عاقل بالغ نے کہا ہوتا ہے، اور عاقل بالغ کے تصرف کو حد الوسع صحت پر محمول کرنا ضروری ہے، اسے لغو سے بچانا ضروری ہے، تو اسے لغو قرار نہیں دیا جائے گا بلکہ مجاز پر محمول کر لیا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں حاضہ ابنی کا مجازی معنی حاضہ حر تھا، یعنی یہ آزاد ہے، لہذا امام کے نزدیک دونوں مثالوں میں وہ غلام آزاد ہو گیا۔ بیٹا یہ سبق کا خلاصہ ہے، اب آپ دیکھیے۔ والخامس قد تترك الحقیقت بدلالت محل الکلام، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ کبھی کلام کی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، بأن کان المحل لا يقبل حقیقت اللفظ، بیں طور کہ محل لفظ کی حقیقت کو قبول نہیں کرتا، ومثال، اور اس کی مثال ہے انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ الحبۃ بلفظ البیع والہبہ والتملیک والصدقہ، اور اس کی مثال ہے آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا لفظ بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ وغیرہ سے، وقولہ، اور مولا کا یہ کہنا لعبدہ، اپنے اس غلام سے، ہوا معروف النسب من غیری، جس کا نسب غیر سے معروف ہو، اس سے کہنا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ وَقَذَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْمَوْلَى ھَذَا ابْنِي، اور اسی طرح مولا کا کہنا اپنے اس غلام سے جو کہ عمر میں مولا سے بڑا ہو، اس سے کہنا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ کانا مجازن علی العتق، یہ دونوں قول جو ہے مولا کے ھذا ابنی، دونوں مثالوں میں جو قول ہے یہ مجاز ہے عن العتق، آزادی سے، عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک، خلاف لہما، صاحبین کے برخلاف، بنا ان، یہ اختلاف اس بنیاد پر ہے، علی ما ذکرنا، جو ہم نے پیچھے ذکر کیا، کہ ان المجاز خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ عندہ وفی حق الحکم عندہما، یہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے الفاظ کے حق میں امام کے نزدیک، اور حکم کے حق میں خلیفہ ہے وہ صاحبین کے نزدیک۔